رب تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، جب تمہارے دو بھائی آپس میں لڑ پڑے تو ان کی صلح کرواؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرتے رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ آج جو اس امت کی، پورے عالم اسلام کی جو صورتحال ہے، کہیں پر ہمیں فرقہ واریت میں تقسیم کیا گیا ہے، کہیں پر ہمیں ذات اور پات میں تقسیم کیا گیا ہے، قومیت میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پختون ہے، اس انداز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر ہمیں کوئی چیز جمع کر سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے نام پر نہ پختون، نہ بلوچی، نہ سندھی، نہ پنجابی، نہ کوئی ہندی، اور نہ ہی کوئی ایرانی، نہ کوئی افغانی، یہ صرف اور صرف اگر جمع ہو سکتے ہیں تو صرف اسلام کے نام پر جمع ہو سکتے ہیں، ورنہ تو یہ ایک محلے میں ایک برادری کی وجہ سے جمع نہیں ہوتے۔ یہ یونین بنی ہے فلاں برادری کی، یہ یونین بنی ہوئی ہے فلاں برادری کی، یہ تو ایک محلے میں رہ کے الگ الگ برادری ہونے کی وجہ سے جمع نہیں ہوتے ایک محلے میں۔ انہوں نے اگر کچھ کرنا ہے اپنا چندہ جمع کر کے اپنی برادری کے لیے کرنا ہے، اس کی ویلفیئر کے لیے کرنا ہے، یہ فلاحی ادارہ فلاں کا ہے، یہ فلاحی ادارہ اپنی برادری کے لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ دین کی خوبی ہے، جس نسل سے ہیں، جس ذات سے ہیں، جس علاقے سے ہیں، رب فرماتا ہے اگر کالا ہے دوسری طرف سفید ہے، یہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ رب فرماتا ہے یہ روم سے آیا ہے۔ اب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ مثال اگر دیکھیں، یہ میرا گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آج ہمارے کچھ دانشور، کچھ صحافی اور لبرل قسم کے جو ہمارے صحافی ہیں، اپنے آپ کو آزاد خیال کہتے ہیں، ہمیں بھی دعوت دیتے ہیں، اور میں یہ پاکستان کی اور پوری دنیا کی جتنی بھی یہ میڈیا ہے، جتنے بھی چینل ہیں نیوز کے، یہ سارے کے سارے ایک ایجنڈے کے تحت کام کرتے ہیں، اور میں ان کی خبروں کو ڈائریکٹ، ان کی خبروں کو بغیر تصدیق کیے سراسر جھوٹ سمجھتا ہوں۔ یہ میرا اپنا ایک ذاتی موقف ہے، اور اگر کوئی اس پر گفتگو کرنا چاہے، میرے پاس ہزاروں اس پر دلائل موجود ہیں۔ اب چھوٹی سی بات، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ پاکستان کا یہ ملک ہے، پاکستان کا یہ میڈیا ہے، خبریں سننے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ان خبروں میں یہ تو بتایا جائے گا ہندوستان کا فلاں ہیرو تھا، فلاں ایکٹر تھا، فلاں اداکار تھا، آج اس کی اتنی برسی ہے۔ ہمیں یہ تو بتایا جائے گا پاکستان کا فلاں اداکار تھا، فلاں سنگر تھا، فلاں شخص تھا، اور انٹرٹینمنٹ سے، فلم انڈسٹری سے، ڈرامے سے وہ تعلق رکھتا تھا، آج اس کی اتنی برسی ہے۔ بتائیں کبھی سنا ہے آپ نے کہ ہمارے کسی مشہور عالم دین، کتنے علماء ہیں، کتنے بزرگ ہیں جن کے بارے میں یہ بتایا جائے آج فلاں کو دنیا سے رخصت ہوئے اتنی دیر ہو گئی، آج فلاں عالم دین جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا یہ کردار ادا کیا تھا، آج ان کی برسی ہے۔ فلاں عالم دین، فلاں گدی نشین، فلاں مفتی، فلاں اللہ کا نیک بندہ، آج اس کا یوم ہے۔ نہیں، ہمیں آخر میں خبروں میں جا کر وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر یہ تو بتایا جائے گا کہ دنیا میں کون کون سی جو نئی فلم آ رہی ہے، نیا سیریز آ رہا ہے، کون کون سا، لیکن کبھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے اس میڈیا پر سیرت کے موضوع پر آج نئی کتاب کون سی چھپی ہے؟ کبھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایوان صدر میں پاکستان میں اس سال سب سے اچھی سیرت کی کتاب لکھنے پر کس کو ستارہ امتیاز دیا گیا؟ کبھی یہ بتایا گیا؟ نہیں، اور بتایا بھی نہیں جائے گا۔ ہمیں ہمارے دین کے بارے، ہمارے ملک کے بارے، اور جو ملک میں مسلمان ہیں، اچھا کردار ادا کرنے والے، ان کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا۔ اور پہلے بھی سب کو پتہ ہے اس چیز کا، پاکستان کے جو سالانہ ہمارا بجٹ ہوتا ہے سینماز کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، فلموں ڈراموں کے لیے اور تھیٹروں کے لیے، اس میں بجٹ ہے، مسجدوں کے لیے، مدارس کے لیے اس میں بجٹ کا 1 روپیہ نہیں ہے۔
ہماری تو مسجدوں کے بل بھی جو ہے وہ آج تک اس میں کمی نہیں کی گئی، اور بجلی کا بل مسجد کو آتا ہے اس میں بھی ٹیلی ویژن کی فیس لگ کے آتی ہے۔ یہ تو حال ہے ہمارا۔ تو یہ جو میڈیا، جو خبروں پر بیٹھ کر ہم سارا دن وقت اپنا ضائع کرتے ہیں، یہ ہمارا ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ جو چیز بار بار ہمیں دکھائی جاتی ہے، ایک نہ ایک دن ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔